فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله والله والله والله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. اللہ پاک اپنے 5 رسولوں کا ذکر کرن تو بعد یہ گل دس رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے، اللہ پاک کی یہ سنت ہے کہ وہ کسی جگہ نبی نو نہیں بھیجتا، مگر اتوں دے رہن والوں جڑے ایمان نہ لیان اللہ تعالیٰ تکلیفاں پہنچاتا ہے تاکہ وہ بعد آ جان تے رون پٹن اللہ کو معافی منگن، پر وہ اس طرح کرتے نہیں. فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نبی کہ اسی کسی بستی دے وچ کسی نبی نو نہیں بھیجیا الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء مگر اسی اتھوں دے رہن والیاں نو دکھاں تے مصیبتاں دے وچ پانے ہیں لعلہم یضرعون تاکہ وہ عاجزی اختیار کرن، چکن، رون پٹن، معافیاں منگن. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ پھر اسی اس تکلیف نو آسانی نہ بدل دینے ہیں، آسانی آ جاتی ہے انہوں نے. حتی عفو اتوں تک کہ وہ کافی اگے ود جاندے ہیں، مالدار بھی ہو جاندے ہیں، انہوں نے اولاد بھی مل جاندی ہے. وقالو اور وہ کہن لگ پیندے ہیں قد مس آباءنا الضراء وہ کہن لگ پیندے ہیں قد مس آباءنا الضراء والسراء کہ ساڈے وڈیاں پیو دادیاں نو تکلیفاں تے مصیبتاں آئیاں سن، پریشانیاں آئیاں سن، اسی ٹھیک ہیں، سانو کچھ نہیں. فاخذناہم بغتۃ تے پھر اسی انہوں اچانک پھڑ لینے ہیں. وہم لا یشعرون لیکن انہوں نے اس گل دا پتہ نہیں لگتا کہ اسی انہوں دی رسی ڈھیلی کر رہے ہیں، اسی انہوں نے گھیر رہے ہیں. ولو ان اہل القریٰ آمنوا واتقوا اگر بستیاں دے رہن والے ایمان لے آندے تے اللہ کو ڈر لگ پیندے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض تسی انہاں تے اسمانہ اور زمین تو برکتاں دے دروازے کھول دیندے. ولیکن کذبوا اے دے مقابلے تے انہوں نے جھوٹا قرار دیتا اللہ دے نبیاں نو. فاخذناہم بما کانوا یکسبون تسی انہوں دی کرتوتاں دی وجہ تو انہوں نے پھڑ لیا. افا امن اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون کیا بستیاں والے ہن اس چیز تو بالکل نچنت ہو گئے، بے خوف ہو گئے کہ انہاں تے ساڈا عذاب راتوں رات آ جاوے جدوں ستے پے ہون. پھر فرمایا اوا من اہل القریٰ ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون کیا بستیاں والے ہن نچنت ہو گئے، نڈر ہو گئے اس گل تو کہ ساڈا عذاب انہاں تے آ جاوے دن چڑھیاں جدوں کھیڈ رہا ہوں. افا امنوا مکر اللہ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ دے مکر تو، اللہ تعالیٰ دی چالاں تو بالکل بے خوف ہو گئے. فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون اور اللہ تعالیٰ دی چالاں اور اللہ تعالیٰ دے گھیریاں تو صرف بے خوف تو وہی ہوندے نے جڑے نقصان اٹھان. اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا کیا وہ لوگ جڑے مرن والیاں تو بعد زمین دے وارث بن گئے انہوں دی ہدایت واسطے، انہوں نے راہ دکھانے واسطے یہ گل کافی نہیں. اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم کہ اگر اسی ہن بھی چاہیے تے انہاں دے گناہاں تو وہی تو پھڑ لئیے. ونطبع علی قلوبہم کہ انہاں دلاں نوں سیل کر دئیے.
فہم لا یسمعون، تے پھر انہوں نے سنے ہی کچھ نہ. تلک القریٰ نقص علیک من انبائہا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے او بستیاں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام دی قوم، حود علیہ السلام دی قوم، صالح علیہ السلام دی قوم، لوط علیہ السلام دی قوم، شعیب علیہ السلام دی قوم. تلک القریٰ نقص علیک من انبائہا، اے او بستیاں کہ جنہاں دے قصے اسی تانوں سنا رہے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، انہاں ول اللہ دے بھیجے رسول انہاں کول کھلیاں نشانیاں لے کے آئے سن. فما کانوا لیؤمنوا، لیکن وہ منن والے نہیں سن. بما کذبوا من قبل، اس گل نوں جنوں پہلے انکار کر بیٹھے سن. یعنی جڑے مننا ہوندا ہے وہ شروع چ ہی من جاندا ہے، اور جڑا اڑ جاندا ہے بس پھر وہ اڑیا ہی رہندا ہے، وہ بعد چ ایمان نہیں لیاندا. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اس طرح اللہ تعالیٰ سیل کردا ہے، تالے لگاندا ہے انہاں لوگاں دے دل دے اوتے جڑے انکار کر دین. وما وجدنا اکثرہم من عہد، اور اسی لوکاں دی اکثریت نو وعدے تے قائم نہیں پایا. وہی وجدنا اکثرہم لفاسقین، اور اسی لوگاں دی اکثریت نو بدکار پایا، نافرمان پایا. اس تو بعد ہن تفصیل دے نال حضرت موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ ہوئے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر قرآن شریف دے سب پیغمبراں تو زیادہ ہویا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جنہاں صورتاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہویا سب تو زیادہ اسی صورت وچ ہویا. فرمایا ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ بآیاتنا، اسی موسیٰ نو اپنی نشانیاں دے کے بھیجیا الی فرعون و ملائہ، فرعون تے او دے درباریاں دی طرف، فرعون او دے سرداراں دی طرف. فظلموا بہا، لیکن انہوں نے انہاں نشانیاں دی حق تلفی کیتی، انہاں دی نال زیادتی کیتی. یعنی انہاں دا حق سی اللہ دی نشانیاں دا کہ انہوں نے منیا جاوے، لیکن انہوں نے انہاں نشانیاں نو نہ منیا، لہذا انہوں نے زیادتی کیتی. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تے دیکھو کیسا انجام ہویا فساد کرن والیاں دا، خرابی پیدا کرن والیاں دا. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ نے کیا علیہ السلام، او فرعون میں رب العالمین دا بھیجیا ہویا، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میرے تے لازم ہے کہ میں صرف سچی گل کراں اللہ دے بارے وچ. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تاڑے کول تاڑے رب دی طرفوں ایک کھلی نشانی لے کے آیا. فارسل معیہ بنی اسرائیل، لہذا اے فرعون تو بنی اسرائیل نو میرے نال بھیج دے. قال ان کنت جئت بآیۃ، فرعون کہنے لگا کہ اگر تو واقعی کوئی نشانی لے آیا تو پھر کڈ پیش کر. فات بہا، لیا پھر ان کنت من الصادقین، اگر تو واقعی سچا ہے. فالقى عصاہ، تو چٹ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین تے سٹی. فاذا ہی ثعبان مبین، تو سچ مچ ایک بہت بڑا سپ بن گئی. ونزع یدہ، اور انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان دے وچوں بغل چ لے جا کے ایسا کر کے کڈیا. فاذا ہی بیضاء للناظرین، تو وہ دیکھن والے دے واسطے بالکل چٹا سفید ہو گیا. اچھا ہن پچھلیاں جڑی سارے پیغمبر سن، پہلے 3 پیغمبر اگر تمہیں یاد ہوئے تو انہوں نے صرف درس دیتا اللہ دی بندگی دا، تے انہوں نے ڈرایا آخرت تو اور شرک تو منع کیتا. اس تو بعد جڑے 2 پیغمبر آئے، لوط علیہ السلام تے شعیب علیہ السلام، انہوں نے معاشرے دی برائیاں، یعنی ایک ہم جنس پرستی، مرداں دا آپس وچ جنسی تعلق قائم کرنا، ایدے تو روکیا حضرت لوط علیہ السلام نے. اور دوسرا ڈنڈی مارنا، ناپ تول چ کمی کرنا، اس تو آ کے منع کیتا حضرت شعیب علیہ السلام نے. ہن اس تو بعد اگلا سٹیپ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ وہ بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد
ਜਿਹੜੀ حضرت یوسف علیہ السلام ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 12ਵੇਂ 13ਵੇਂ ਪਾਰੇ ਸੂਰਹ ਯੂਸਫ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਸਫ علیہ السلام ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਯੂਸਫ علیہ السلام ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੈਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਜ਼ੇਰ ਅਸਰ ਪੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ. ਕਈ ਸਾਲ ਬੇਗਾਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ. ਹੁਣ ਇਸ ਕੌਮ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੂਸਾ علیہ السلام ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦੇ. ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੂਸਾ علیہ السلام ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ 2-4 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ کھلی کہتی کہ بنی اسرائیل نے میرے نال بھیج. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. فرعون دے درباری کہنے لگے, او دے سردار کہنے لگے کہ یہ تا کوئی کھلا جادوگر ہے, صاف جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم, اور یہ تانوں تاڑی زمین تو کڈنا چاہتا ہے, بے دخل کرنا چاہتا ہے. فماذا تامرون, تو پھر تہاڈا کی خیال ہے؟ قالوا ارجع واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین. تو درباری کہنے لگے کہ فی الحال اس معاملے نو ملتوی کر دیو تے سارے علاقیاں دے وچ سمن بھیج دیو جڑے یاتو کا بکل ساحر علیم, جڑے ماہر جادوگراں نو, جڑے جادو دے علم نو چنگی طرح جاندے ہون, خوب جادو کر سکتے ہون, وہ سارے اتنے کٹھے کرا لو. وجا سحرۃ فرعون, تے نال ہی سارے جادوگر فرعون کو کٹھے ہو گئے. قالو کہنے لگے انا لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین. بادشاہ سلامت جے اسی کامیاب ہو گئے, موسیٰ تے غالب آ گئے, کو سانو انعام شنام لبے گا نا. قال نعم وانکم لمن المقربین. تے فرعون کہنے لگا انعام دی گل کرتے تسی, میں تو تانوں اپنا بالکل قریبی بنا لاں گا, میں تانوں کیبنٹ دے بھی شامل کر لواں گا, میں تانوں وزیر بنا لاں گا اپنا. قالو یا موسیٰ, ہن اگلا سین ہے کہ کٹھے ہو گئے سارے جادوگر بھی, اور موسیٰ علیہ السلام بھی اتنے پہنچ گئے, فرعون بھی موجود ہے اور ساری پبلک بھی اتنے موجود ہے. یہ مقابلہ دیکھنے واسطے موسیٰ علیہ السلام دا اور جادوگراں دا. جادوگر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نو, قالو یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین. موسیٰ تسی پہلے اپنا جادو چلاؤ گے یا اسی اپنا دا چلیے؟ قال القو, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی چلو اپنی چال پہلے. فلما القوا سحروا اعین الناس, تو جدوں انہوں نے اپنا داؤ کھیڈیا, جدوں انہوں نے دا کھیڈیا تے انہوں نے لوکاں دی اکھاں تے جادو کرتا. جادو دی حقیقت ہی اصل چینی کی ہے کہ جادوگر جڑا ہے وہ اپنی ریاضت دے نال دیکھن والیاں دی نظراں دے قابو کر لیندا ہے, اور جو انہوں نے دکھانا چاہتا وہ دکھا دینا ہے. او دے فلانی چیز تے دیکھنا کہندے ہاں جی فلانی چیز, حالانکہ اتنے نہ وہ چیز ہوندی ہے تے نہ کچھ ہوندا ہے نہ کچھ. تے قرآن شریف نے واضح کیتا کہ سحروا اعین الناس, انہوں نے لوکاں دے اکھاں تے جادو کر دیتا. وسترہبوہم, اور انہوں دی نظر بندی کرتی. وجاؤ بسحر عظیم, اور وہ بہت بڑا جادو لے کے آیا. اور دوسرے مقام تو واضح ہوتا ہے کہ جنیاں بھی اس مقام تے اس میدان دے وچ لاٹھیاں رسیاں سوٹیاں سن, وہ ساریاں سب بن گئیاں تو موسیٰ علیہ السلام پر چلنا شروع کرتا. وہ بہت بڑا جادو لے آئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ, یعنی دوسرے مقام تو پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک باری تے ڈرے, یعنی موسیٰ علیہ السلام تے بھی یہ اثر ہویا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ, تو اسی موسیٰ نے وہی کیتی کہ موسیٰ اپنی لاٹھی سٹ دے. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, تو جو کچھ انہوں نے بنایا ہے انہوں سارا نو تلف کر دے گی, کھا جائے گی تیری لاٹھی. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا, اور اس طرح ہی ہو گیا. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تو ہویا کہ حق ثابت ہو گیا تے
جو کچھ فرعون دے سارے بندیاں نے کارندیاں نے کیتا سی، جادوگراں نے تے درباریاں نے رل کے، وہ سارا کچھ جھوٹا ثابت ہو گیا. فغلبوا ہنالک وانقلبوا صاغرین. جادوگر سارے مغلوب ہو گئے، ہار گئے اور ذلیل ہو کے رہ گئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین. اور ایک کیفیت دیکھ کے، یہ حال دیکھ کے جادوگر سجدے ڈگ پے. قالوا آمنا برب العالمین. تے کہنے لگے اسی تا سارے جہاناں دے رب تے ایمان لے آنے. ربی موسیٰ و ہارون، یعنی موسیٰ تے ہارون دے رب تے. قال فرعون کہنے لگا آمنتم بھی قبل ان آذن لکم. وہ تہاڈی ایسی تیسی تسی میرے کو پوچھے بغیر ہی ایمان لے آئے ہوتے. ان ھذا لمکر مکرتموہ. یہ سب چال ہے جڑی تسی چلیے سب نے رل کے فی المدینہ تے شہر دے وچ لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ تسی یہ دے رہن والے نے اتھوں بے دخل کر دیو. فسوف تعلمون. تے لگ تانوں پتے جان گے. فرعون بڑا ہوشیار آدمی سی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میدان جت لیا. انہیں ایک جملے دے وچ سارا کچھ جڑا ہے وہ تیا پانچا کرتا ہودا. اوئے تہاڈا بھلا ہو جاوے، یہ تے تہاڈا گرو سی تے تسی میرے دربار دے وچ نورا کشتی کیتی ہے، تہاڈی ایسی تیسی تن میں ایسی سزا دیاں گا لگ تانوں پتے جان گے. اور یہ ہمیشہ ہوندا ہے کہ کوئی ٹیم کوئی ٹورنامنٹ جت کے آوے، فائنل میچ جتے، بڑی خوشی ہوندی ہے، ساری قوم بڑی خوش ہوندی ہے. لیکن جے اے مشہور ہو جاوے کہ انہاں نے کوئی نورا کشتی کر کے تے کوئی میچ فکس کر کے جتے ہے تو سارا مزہ بھی کرکرا ہو جاتا ہے، تو الٹا جتیاں بھی ماری جانیاں. یہ ہویا کہ فرعون نے ایک جملے دے وچ وہ سارا کچھ جڑا برابر کرتا کہ وہ تہاڈا بھلا ہو جاوے، تسی تے نورے کشتی کیتی ہے، یہ تے تہاڈا گرو سی، انہیں تانوں جادو سکھایا سی، اور میری اجازت دے بغیر تسی یہ کر لیا وہ کر لیا. اور سب تو وڈی گل جڑی انہوں نے کہی وہ یہ کہ تہاڈا گرو سی اور یہ سارا کچھ جڑا تسی کیتا ہے اس واسطے کیتا ہے کہ تسی اتھوں دے رہن والے نوں اتھوں بے دخل کر دو. یہ انسان دی نفسیات دی کمزوری ہوندی ہے کہ جدوں بھی انہوں بے دخلی دسیا جاوے کہ تو بے دخل کرتا جائے گا تو وہ نال ہی پھر ڈھلا پہ جاتا ہے اور دوسرے پاسے سوچنے لگتا ہے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ. میں تہاڈے ہاتھ تے پیر الٹے پاسیوں وڈاں گا. غور کرو کہ اگر کسی بندے دی ایک پاسے دی باں تے اسے پاسے دی لت وڈتی جاوے تو دوسرے پاسے لیٹ کے تے اس طرح کسٹ کے تے وہ اگے پیچھے ہو سکتا ہے. لیکن جے ایک پاسے دی لت وڈی جاوے تو دوسرے پاسے دی باں وڈی جاوے تے پھر وہ زمین تے کسٹ بھی نہیں سکتا. یہ بڑی وڈی سزا تھی جڑی پہلے دتی جاندی سی لوکاں نوں. کہندا ہے میں تہاڈے ہاتھ تے پیر الٹے پاسوں توڑاں گا، وڈاں گا. ثم لأصلبنکم اجمعین. پھر تانوں سولیاں بھی چڑھاواں گا. قالوا انا الی ربنا منقلبون. لیکن جادوگر ایڈا پکا ایمان لے آئے سن تو کہنے سن کہ جو مرضی کر لینا کر لے، اسی آخر کار اپنے رب کو ہی جانا ہے. جے تیرے ہتھوں اسی شہید ہو کے اپنے رب کو پہنچیے تو ساڈے واسطے اس تو بڑی عزت دی گل کی ہے. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا. اور تینوں ساڈی کیڑی بار گل بری لگی ہے سوائے یہ دے کہ جدوں ساڈے رب دی نشانیاں ساڈے سامنے آئیاں تے اسی ہن تے مان لے آئے، اسی مان لیا انہاں نوں. ربنا افرغ علینا صبرا. اے ساڈے رب ساڈے اوتے صبر ڈول دے، یعنی پردے سانو صبر دے نال. وتوفنا مسلمین. اور سانو اس دنیا تو لے کے جائیں اس حال وچ اسی تیرے منن والے تیرے مسلمان ہوئیے. وقال الملأ من قوم فرعون. پھر ایک دن فرعون دی قوم دے درباری، فرعون دی قوم دے سردار فرعون نو کہن لگے اتذر موسیٰ و قومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک والہتک. بادشاہ سلامت کیا تسی موسیٰ تے دی قوم نو کھلی چھٹی دے رکھو گے کہ وہ زمین وچ فساد مچان؟ یعنی جدوں بھی کسی ملک علیحدگی کی تحریک چلتی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل نو
ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਫਸਾਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫਸੀਆਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸਾ اور ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਫਸਾਦ ਫੈਲਾਣ, ਯਾਨੀ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਉਣ, ਉੱਚਾ ਚੜਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਯਦਰਕ ਵਾਲਿਹਾ ਤੱਕ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਂ ਇਸ ਆਇਤ ਤੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਨ। ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬੁਕੁਮ ਅਲ-ਆਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਕਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਲਾਹ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਨ। ਇਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਡ ਨੂੰ, ਵਰਦੀ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਯਾਨੀ ਇਬਾਦਤ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰ ਲਾਰਡ, ਆਕਾ, ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਾਲਾ, ਫਿਰੌਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਨੁਕਤਲੂ ਅਬਨਾਹੁਮ و نستحیی نساءہم, ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, و نستحیی نساءہم, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਛੱਡਾਂਗਾ। وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਰੱਖਨੇ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਬਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਵਾਂ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਕਾਬੀਨਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਬੀਨਾ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਵਜ਼ੀਰ ਤਵੱਜੋ ਵੀ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸਾਦ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪੂਲਰ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਠੱਪ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੱਕੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੱਪ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2-4 ਫੜਕਾਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਅਮੀਰ, ਸਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਾਂ, ਐਵੇਂ ਖਾਮਖਾਹ ਉਹਨੂੰ ਪੋਪੂਲਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਰਾ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਲਾ ਮੂਸਾ ਲਿਕੌਮਿ ਇਸਤਈਨੂ ਬਿल्लाहि ਵਸਬਿਰੂ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ अलैहिस्सलाम कि सब्र करके अल्लाह की मदद मंगो, इन्नल अर्ज़ लिल्लाहि, ज़मीन सारी अल्लाह दी है, यूरिसुहा मन यशाअ मिन इबादी, वो अपने बंदियां जो जिन्हों चाहता है ज़मीन का मालिक बनाता है। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, ते आखिरकार अंजाम जिहड़ा है वो तो अल्लाह को डरन वालियां दा हुंदा है। जदों तुसीं भी अल्लाह को डरो और अल्लाह को सब्र मंगो, सब ठीक हो जाएगा। कालू, हुण जिहड़े बनी इसराइल दे सियाणे सन, जिन्हां ने उमरां कीतियां होंदियां, वो तजर्बे की बुनियाद ते गल्लां करदे, वो जज्बाती नहीं होंदे। कालू उज़ीना मिन क़ब्ल अन तातियना व मिन बाद मा जितना, मूसा तेरे आण तो पहले भी सानू तकलीफ पहुंची, साडे मुंडे बच्चे जमदे ही कतल किए फिरौन ने, और तेरे आण तो बाद यही कुछ हो रहा है। काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, असा रब्बुकुम अन युहलिका अदुव्वकुम, क्या अजब कि ताड़ा रब ताड़े दुश्मन नू मार देवे, व यस्तखलिफकुम फिल अर्दी, और तानू ज़मीन दे विच खिलाफत देवे, इख्तिदार देवे, फयंजुरा कैफ तामलून, तो फिर देखो तुसी किस तरह दा कम करके दिखांदे हो। वलक़द अख़ज़ना आला फ़िरऔन बिस्सिनीना, असी फिरौनियां ते कैद पाया ते उन्हां दे उत्ते फलां दा नुकसान उन्हां नूं पहुंचाया, लअल्लहुम यज़क्करून, शायद कि वो नसीहत हासिल कर लें।
فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਆਂਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸੀ। وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، لیکن ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦੀ, ਸਖਤੀ ਆਂਦੀ، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ موسیٰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਨਹੂਸਤ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، سن لو کہ یہ شگون شگان سارے جڑے اللہ کو ہوندے نے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن انہاں دی اکثریت نو پتہ نہیں اس گل دا۔ وقالوا، اور کہن لگے، مہما تاتنا به من آیت لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین، موسیٰ تو جڑی مرضی نشانی ساڈے کول لے آ تاکہ تو ساڈے تے جادو کر دیویں، پھر بھی اسی تیرے تے اعتماد نہیں کرنا، تیری گل اسی نہیں مننی۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، اسی انہاں تے طوفان بھیجے، ٹڈیاں، جواں، ڈڈو، خون، طرح طرح دے عذاب بھیجے۔ ایک ہی سن، جواں دا عذاب، ٹڈیاں دا عذاب، ہر پاسے ٹڈیاں ہی ٹڈیاں، ٹڈیاں ہی ٹڈیاں، ٹڈیاں ہی ٹڈیاں۔ ہن ٹڈی دو چار ٹڈیاں جے ہے کسی کمرے دے وچ اڑنا شروع کر دیں تے وہ جڑی بدن الجھن ہوندی ہے او دا ذرا خیال کرو، اور جے کمرہ ٹڈیاں نہ بھر جاوے تے کنی پریشانی ہوئے گی۔ اچھا، پھر جواں دا عذاب، ہر پاسے جواں ہی جواں، جواں ہی جواں، جواں ہی جواں۔ پھر جی ڈڈواں دا عذاب، تسی کمرے چ وڑن لگو تے سامنے تہاڈا پیر ڈڈو دے تے آ جاوے، تسی باہر نکلو تے ڈڈو پیا ہوئے سامنے، تسی بستر تے لیٹن لگو تے سامنے ڈڈو ہوئے، تسی کوئی پتیلے دا ڈھکن چکو تے وچ ڈڈو ہوئے۔ پھر خون دا عذاب، ہر تھاں خون ہی خون، خون ہی خون، بستر تے خون، فرش تے خون، بوئے چ خون، پلیٹ چ خون، پتیلے چ خون۔ ہر واری جدوں ہوندا سی تے کی ہوندا سی او دا تفصیل آ رہی ہے اگے۔ آیات مفصلات، یہ بڑیاں کھلیاں کھلیاں نشانیاں سن جڑیاں سی انہوں نے دتیاں۔ فاستکبروا، لیکن انہوں نے بڑیائی دکھائی، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ بڑے گناہ گار لوگ سن، مجرم سن۔ ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ، جدوں بھی انہوں تے کوئی مصیبت آندی، کوئی عذاب آندا تے موسیٰ علیہ السلام کو آندے تے کہندے موسیٰ ادعو لنا ربک بما عہد عندک، تو ذرا اپنے رب کو دعا کرنا ساڈے واسطے، تیرا وعدہ نا، او دا وعدہ نے تیرے نال، تے ذرا کر دعا ساڈا عذاب ٹال دے۔ لیکن کشفت عنا الرجز، جے تو ساڈا عذاب اے عذاب ساڈے تو ٹال دیتا، پرے کر دیتا، لنؤمنن لک، تے اسی من لیں گے تینوں، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، تے بنی اسرائیل نو تیرے نال جان دیاں گے۔ فلما کشفنا عنہم الرجز، موسیٰ علیہ السلام دعا کر دے تے جدوں پھر اسی وہ عذاب انہوں تو دور کر دیندے، الی اجل، ایک مدت تک واسطے، ہم بالغوہ، جن تک انہوں نے پہنچنا ہوندا سی، اذا ہم ینکثون، تے وہ اپنا وعدہ توڑ دیندے۔ فانتقمنا منہم، اس سارے دے نتیجے چ اسی انہوں کو انتقام لیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاغرقناہم فی الیم، پھر اسی انہوں نے ڈبو دیتا، ڈوب دیتا سمندر وچ، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس واسطے کہ وہ ساڈیاں نشانیاں دا انکار کر رہے سن، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور انہاں ول توجہ نہیں سن دے رہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور اسی وارث بنا دیتا یہو جیاں نعمتاں دا انہاں لوگاں نو جڑے دبائے جا رہے سن، جڑے کمزور سن، اس سرزمین دا جنہوں اسی برکت والی بنایا سی، مشرق و مغرب دا مالک بناتا۔ وَتَمَّتْ کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل، اور تیرے رب دا نیک وعدہ جڑا انہیں بنی اسرائیل نہ کیتا سی، موسیٰ علیہ السلام نہ کیتا سی، وہ پورا ہو گیا، بما صبروا، انہوں نے صبر دی وجہ تو، وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَشْعُرُونَ، اور وہ سارے محل جڑے
فرعون اور دی قوم نے بنائے سن، اور وہ ساریاں ویلاں جڑیاں چھتریاں تے چڑھاندے سن انگور دیاں، وہ سب اسی تباہ کر دیتیاں۔ وجاوزنا بنی اسرائیل البحر، اور اسی بنی اسرائیل نو سمندر تو پار کر دیتا، پار لنگا دیتا۔ فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، اور وہ ایک ایسی قوم تو دے کولوں گزرے لنگے، اس تک پہنچے جڑے بت سامنے رکھ کے انہوں دی پوجا کر رہے سن۔ قالوا یا موسیٰ، وہ کہنے لگے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ساڈے واسطے بھی اداں دا خدا اس طرح دا بنا دے نا جس طرح انہاں دے خدا ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بڑے افسوس ہویا، کہنے لگے قال انکم قوم تجہلون، تسی جہل لوگ ہو، ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، اے لوگ جس شغل وچ پھسے ہیں وہ بھی تباہ ہونا ہے، اور جیڑی حرکت وہ کر رہے ہیں وہ بھی بڑی بےہودہ حرکت ہے، بڑی نان سینس حرکت ہے۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ کیا اللہ نو چھڑ کے میں تاڑے واسطے کوئی ہور خدا تلاش کراں، کوئی ہور خدا لبا؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جدوں کہ انہیں تانوں ساریاں جاناں دے اوتے فضیلت دیتی ہے، ساریاں جاناں تو اونچا کیتا ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جدوں اسی تانوں اے بنی اسرائیل، اے یعقوب دے پترو، یعقوب دی اولاد علیہ السلام، یاد کرو جدوں اسی تانوں نجات دیتی، بچایا آل فرعون تو، جڑے تانوں بہت سخت عذاب وچ پایا اس جنا تانوں، جو قتلون ابناءکم، وہ تاڈے پتراں نو قتل کردے سن، ویستحیون نساءکم، اور تاڑیاں زنانیاں نو زندہ چھڑدے سن، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اے دے وچ تاڈے رب دی طرفوں تاڈے واسطے بہت بڑی آزمائش سی۔ ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ، اور اسی موسیٰ دے نال 30 راتاں دا ایک وعدہ لیا کہ تو آ ساڈے کول 30 دناں واسطے، واتممناہا بعشر، اور اسی وہ 10 اور شامل کر کے، فتم میقات ربہ 40 لیلۃ، اور اللہ دے رب دے نال ملاقات دا 40 دن اسی پورے کر لیا انہاں دے نال۔ وقال موسیٰ لأخیہ، جاندے آیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام نو کیا، اخلفنی فی قومی، میری قوم دے وچ تو میرا نائب بن کے رہیں، میرا اسسٹنٹ بن کے رہیں، میری نیابت کریں، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کریں، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فسادی اگر کوئی فساد پھیلان والی لوگ ہون تو انہاں دے نال نہ رلی۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جڑا فسادی ہوندا ہے وہ ایسے طریقے نال پھساندا ہے ہر بندے نو کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ میں کی کراں، اور کسی نہ کسی طرح وہ انہوں ایسا نار رلاندا ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ نار رلے بغیر میرے واسطے کوئی ہور رستہ کوئی۔ فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا، تو جدوں موسیٰ ساڈے کول اس مقرر وقت دے مطابق آئے ساڈے نال ملاقات کرنے واسطے، کوئی تور دے پہاڑ دے اوتے، وکلمہ ربہ، اور موسیٰ دے رب نے علیہ السلام انہاں دے نال کلام کیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ واحد انسان ہیں جنہاں دے نال اللہ نے سیدھا براہ راست بغیر کسی فرشتے دے واسطے تو کلام کیتا ہے، اس واسطے انہوں کلیم اللہ کہا جاتا ہے کہ جس دے نال اللہ نے کلام کیتا۔ قال ربی ارینی انظر الیک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل دی خواہش دا اظہار کیتا کہ ربا میں تینوں اپنی اکھاں نال دیکھنا چاہنا، یعنی آواز تو سن رہے سن، یہ بھی بہت بڑا اعزاز سی، لیکن ہور دل کر رہا ہے کہ میں اکھاں نال دیکھاں بھی صحیح۔ قال لن ترانی، اللہ پاک نے فرمایا کہ تو میں دیکھ نہیں سکتا، اچھا ولکن انظر الی الجبل، تو اس پہاڑ ال دیکھ، فإن استقر مکانہ، میں اسے اپنا ایک جلوہ سٹاں گا، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا فسوف ترانی، پھر سمجھی کہ تو ہی میں دیکھ سکنا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، لیکن جدوں رب پاک نے اپنا ایک جلوہ اس پہاڑ تے سٹیا، جعلہ دکن وخر موسیٰ صاعقا، تے پہاڑ ٹوٹے ہو گیا تے موسیٰ بے ہوش ہو کے ڈگ پے علیہ السلام۔ فلما افاقا، تے جدوں انہاں دا تھوڑی جی ہوش آئی،
قال سبحانک تبت الیک، اللہ کو معافی منگی کہ یا اللہ میں معافی منگنا تیرے کولوں، وانا اول المؤمنین، اور میں بغیر دیکھیا سب تو پہلے تینوں مننا۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میں تینوں اپنی پیغمبری تے اپنی ہم کلامی دے واسطے پسند کر لیا، چن لیا۔ فخذ ما آتیتک، تو پھر جو تن میں دیواں وہ لے لیں، وکم من الشاکرین، تے شکر کری میرا۔ وکتبنا لہ فی الالواح من کل شیء، اور اسی او دے واسطے تختیاں دے ہوتے، یعنی تورات جڑی سی قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب دے وچ براہ راست نازل ہویا۔ تورات باقاعدہ لکھی ہوئی تختیاں دے وچ سی، ابھرے ہوئے الفاظ دے نال، او تختیاں سن جڑیاں تورات دیاں جڑیاں موسیٰ علیہ السلام نوں دتیاں گئیاں اس طور دے پہاڑ دے اوتے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور اسی تختیاں دے اوتے ہر گل او دے واسطے لکھ دیتی، موعظۃً نصیحت والی، و تفصیلا لکل شیء، اور سارے حکماں دی تفصیل بھی بیان کر دیتی۔ فخذھا بقوۃ، موسیٰ انہاں نوں پکا بھر کر کے پھڑ لے مضبوطی دے نال، وامر قومک یاخذوا باحسنھا، اور اپنی قوم نوں بھی کہو کہ وہ انہاں چنگا گلاں نوں پلے بن لوے۔ سوریکم دار الفاسقین، میں ان قریب تانوں نافرماناں دا گھر بھی دکھاواں گا کہ انہاں دا انجام کی ہونا ہے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جڑے لوگ زمین دے وچ وڈیائی دکھان گے جدا انہوں نے کوئی حق نہیں، او انہاں میریاں نشانیاں تو میریاں آیتاں تو منہ پھیرن گے، منہ پرلے پاسے کرن گے، یعنی انہاں ول توجہ نہیں کرن گے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، جدوں کوئی نشانی دیکھن گے انہوں منن گے نہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور جدوں ہدایت دا رستہ پان گے تے پھر انہوں اختیار نہیں کرن گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور جدوں کوئی برائی دا رستہ، بغاوت دا رستہ دیکھن گے، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو انہوں چٹ اپنا لین گے اور انہوں اختیار کر لین گے اور تو ٹورنا شروع کر دیں گے۔ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا، اس واسطے کہ انہوں نے ساڑیاں نشانیاں نو جھوٹا قرار دیتا، وکانوا عنہا غافلین، تے انہوں نے ادھر توجہ نہیں دیتی۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جڑے ساڑیاں نشانیاں نو جھوٹا سمجھن گے، ولقاء الآخرت، اور آخرت دی اللہ تعالیٰ دے نال ملاقات نو بھی جھوٹا سمجھن گے کہ ایویں مار رہے ہیں نبی، حبطت اعمالہم، انہوں دے سارے عمل ضائع ہو جان گے۔ حل یجزون الا ما کانوا یعملون، یہ جڑی سزا انہوں نے ملے گی انہوں دی اپنی کرتوتاں دی ملے گی نا، زیادتی تو نہیں ہوئے گی کوئی۔ واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، موسیٰ علیہ السلام دے کوئی طور تے چلے جان تو بعد موسیٰ دی قوم نے اپنے زیور دے نال ایک بچہ بنا لیا۔ وہ ایک ٹانچا سی، ایک بچے دا، ایک ٹگے دا، کہ جہدے وچوں گاں دی آواز آندی ہوں کر کے۔ الم یروا انہ لا یکلمہم، یعنی صرف آواز ہی آندی سی، وہ ایک ایسے طریقے نال او دے دو سوراخ بنائے سن کہ او دے وچوں جدوں آواز گزرتی سی تو ووں دی آواز آندی سی، لیکن وہ لوکاں دے نال گلاں نہیں سی کردا، نہ جواب دیندا سی۔ تو کیا گیا کہ الم یروا، کیا وہ دیکھدے نہیں سن، کدی انہوں نے غور نہیں سی کیتا، انہ لا یکلمہم، کہ انہوں نے گل بات نہیں کردا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ انہوں نے سیدھا رستہ دسدا کہ تسی اے کام کرو تے اے کام نہ کرو۔ اتخذوہ، انہوں نے انہوں خدا بنا لیا، وکانوا ظالمین، تے بڑا نیر پایا۔ ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا، پھر جدو موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تے پھر وہ اپنے کیتے تے نادم ہوئے، پشیمان ہوئے کہ اسی کی کر بیٹھے ہیں۔ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے دیکھا تو پٹک گئے۔ قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو کہنے لگے جے ساڈے رب نے ساڈے تے رحم نہ کیتا تے سانو معاف نہ کیتا تے پھر اسی دا لٹ جاواں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، تے جدوں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو واپس آئے
قالا کہنے لگے بیسما خلفتمونی من بعدی، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام نے کہنے لگے کہ تو میری بڑی بری نیابت کیتی ہے، میں تیرے ذمہ لا کے گیا تھا لیکن تو کم اپنا فرض ادا نہیں کیتا۔ اجلتم امر ربکم، تسی اپنے رب دے حکم دے وچ جلدی کیتی ہے کہ میں اتھے رب نہ ملدا آ رستے چ چھڈ کے جلدی نہ تہاڈے کول آ جاواں۔ والقا الالواح، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں تورات دیاں رکھیاں ایک پاسے، واخذ براس اخیہ یرجرہ الیہ، تے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام دوسرے مقام تے آندا ہے کہ انہیں ایک ہاتھ انہوں نے داڑھی نو پایا تے ایک ہاتھ انہوں نے سر دے والاں نو پایا تے اس طرح انہوں نے کسیٹیا۔ اتنے کیا گیا انہوں نے سر تو پھڑیا یجرہ الیہ، اور اپنے علیہ السلام انہوں نے کھچیا۔ قال ابن ام، ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ میرے ماں جائے، میرے ماں دے پتر، ان القوم صدافونی، قوم نے مینوں کمزور سمجھیا، وقادو یقتلوننی، اور وہ تو مینوں قتل ہی کرن لگے سن، جانوں ہی مارن لگے سن۔ فلا تشمت بی الاعداء، تے کوئی ایسی گل نہ کر جتنا میرے دشمن میرے تے ہسن، کیوں؟ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، باقی یہ گل پکی ہے کہ میں انہاں دا ساتھی نہیں سا، مینوں تو انہاں دے نال شامل نہ سمجھ جنہاں نے شرک کیتا سی اور وچھا بنایا سی اور اودی پوجا کیتی سی، نہیں۔ قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو گل سمجھ آ گئی تو انہوں نے کہا ربا مینوں بھی بخش دے تے میرے بھرا نو بھی بخش دے اور سانوں دوواں نو اپنی رحمت دے وچ لے لے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب تو زیادہ رحم کرن والا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، بے شک وہ لوگ، شک نہیں وہ لوگ جنہوں نے وچھے نو اپنا خدا بنایا، انہوں نے اپنے رب دا غصہ پہنچے گا، وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، اور دنیا دی ذلت، رسوائی اور بےزتی بھی برداشت کرنی پے گی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور جھوٹ بنن والیاں نو، بہتان بنن والیاں نو اسی اس طرح ہی سزا دینے ہونے ہیں۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، اور وہ لوگ جڑے پٹھے کام کر دین، ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا، پھر اس تو بعد توبہ کر لین، وَآمَنُوا، اور ایمان لے آن، اِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، کوئی شک نہیں تہاڈا رب اس تو بعد انہاں دے واسطے بڑا مہربانی کرن والا تے معاف کرن والا ہے۔ ولما سکت موسیٰ الغضب، اور جدوں موسیٰ علیہ السلام دا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اخذ الالواح، تو انہوں نے تختیاں پھر چکیاں، وفی نسختها ھدی ورحمۃ للذین ھم لربہم یرہبون، تے انہاں تختیاں دے وچ او لوگ جڑے اپنے رب کو ڈر دین انہاں دے واسطے ہدایت بھی سی تے رحمت بھی سی۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، تے موسیٰ علیہ السلام نے چنے اپنی قوم دے وچوں 70 بندے سرکردہ کھڑ پینچ قسم دے ساڈے نال ملاقات دے واسطے، تاکہ وہ معافی منگن تور دے پہاڑ تے جا کے اللہ کولوں۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، تے جدوں کوئی تور تے پہنچے تے ایک بڑا سارا زلزلہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی تھی کہ ربی لو شئت اہلکتہم، ربا اگر تو چاہندا تے انہاں سارے نوں جانوں مار دیندا، من قبل، اس تو پہلے، وَإِيَّايَ، اور مینوں بھی مار دیندا، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، ربا کیا تو سانوں جانوں مارے گا، ہلاک کرے گا اس عمل دی وجہ تو جڑا بے وقوفاں پاگلاں نے کیتا سی۔ ان ہی الا فتنتک، ربا تیری طرفوں ایک آزمائش سی، تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، تو اپنی آزمائش دے ذریعے جنوں چاہویں پٹکا سکنا ہے اور جنوں چاہوے رستہ دکھا سکنا ہے۔ انت ولینا، تو ساڈا دوست ہے، ساڈا حامی ہے، فاغفر لنا، تو سانوں بخش دے، ورحمنا، ساڈے تے رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تو بہترین معاف کرن والا، بخشن والا ہے۔ وَاکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، ربا تو سانوں ساڈے واسطے دنیا دی زندگی دے وچ ہی نیکی لکھ دے، وفی الآخرت، اور آخرت دے وچ بھی ساڈے واسطے بھلائی لکھ دے، انا ہدنا الیک، اسی تیرے ول رخ کرنے ہیں، تیرے ول رجوع کرنے ہیں، اسی مڑ کے تیرے ول آنے ہیں۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ نے فرمایا کہ میں جنوں چاہواں گا عذاب دیاں گا، رحمتی وسعت کل شیء،
پر میری رحمت ہر چیز تے چھائی ہوئی ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ تے میں انہوں لکھ دیاں گا انہوں لوگاں دے واسطے جڑے ڈرن گے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یعنی اللہ کو ڈرن گے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دین گے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور جڑے ساڈیاں نشانیاں دے اوتے ایمان لے آن گے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اگے فرمایا یہ وہ لوگ ہون گے جڑے پیروی کرن گے، یعنی ساڈا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لیان والا ذکر اج تو 3,500 سال پہلے او تور دے پہاڑ تے ہویا سی. اللہ نے بنی اسرائیل دی توبہ قبول کردیاں کہا سی کہ میری خاص رحمت ہے جیڑی میں سنبھال کے رکھاں گا انہاں لوگاں دے واسطے جڑے میرے آخری نبی نو منن گے، او دی پیروی کرن گے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جڑے پیچھے چلن گے، پیروی کرن گے اس ان پڑھ پیغمبر نبی دے، نبی دی الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اے ان پڑھ نبی جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. امی دے دو مطلب لے گئے ہیں. ایک وہ کہ جڑا اس طرح ہی جس طرح اپنی ماں دے پیٹ چوں ڈھڈ چوں نکل کے آیا، یعنی اس نے باہر آ کے کوئی علم حاصل نہیں کیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نہ اپنا نام لکھ سکتے سن نہ پڑھ سکتے سن، تاکہ کل نو کوئی یہ نہ کہ کدھروں کتاباں استعمال چوری چوری پڑھ کے تے آ کے اپنا روب جما رہا ہے. نہیں، گلاں ساریاں ہونیاں وہ کیتیاں جڑی تورات اور انجیل دے وچ بھی ہے سن، اور تورات اور انجیل دے جانن والے تاں مکے دے وچ عرب دے وچ ہے ہی بہت تھوڑے سن. تورات اور انجیل بنی اسرائیل کول سی، حضرت اسماعیل دی اولاد دے کول تورات اور انجیل اور دا علم نہیں سی. اس معنی چ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول نبی امی ہیں، اور اسے معنی دے وچ مکے والے لوگ جڑے ہیں وہ امیین کہلاندے ہیں، جنہاں کول تورات ہے، نہ انجیل ہے اور نہ زبور ہے، ان پڑھ لوگ ہیں. دوسرا مکے نو ام القرا کہندے ہیں، بستیاں دی ماں. یعنی اج بھی ساڈا جغرافیہ دا سائنس دا جڑا علم ہے او دے مطابق زمین دا سینٹر آف گریوٹی مکہ مکرمہ ہے، تو بستیاں دی ماں ہے، سب تو وڈی بستی ہے، سب تو عظیم بستی ہے. اس معنی چ بھی مکے دے لوگ جڑے ہیں وہ امیین ہیں، ان پڑھ لوگ. ام القرا والے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، او جنوں وہ اپنے کو لکھیا ہوا پان گے تورات اور انجیل دے وچ. یعنی تورات دے وچ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہے، انجیل وچ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہے. اور ہن ہندو پنڈت جڑے ہیں اور سنسکرت دے پروفیسر بھی اللہ دے فضل نال وہ ہن کہن لگ پین کہ کالکی اوتار جڑا آیا ہے ویداں دے وچ دا ذکر وہ اللہ دے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور انہوں نے یہودیاں عیسائیاں نے بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا نام اتوں کھرچن دی کوشش کیتی، لیکن چور جڑا ہوندا ہے وہ کوئی نہ کوئی کھرا اپنا ضرور چھڑ جاندا ہوندا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ایک بیان تورات دے وچ ہے کہ اللہ تاڈے پائیاں دے وچ ایک پیغمبر بھیجے گا، او دے منہ چ اپنا کلام پائے گا. شیخ احمد دیدار صاحب نے پوچھا ایک عیسائی پادری نو اے کہدا ذکر ہے؟ وہ کہندا جیزس دا، عیسیٰ علیہ السلام دا. تو انہوں نے کہا کہ جے عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر ہوندا تے اللہ کہندا کہ تاڈے وچوں ایک پیغمبر بھیجے گا. اے کیوں کہ تاڈے بھائیاں دے وچوں؟ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہے. لیکن بہرحال وہ کہن ہاں گل تو ڈاڈی ٹھیک ہے، وہ بڑے میں اپنے پادری نال تانوں ملاواں گا. انہاں نال ملاقات کرائی، انہوں نے وہی سوال کیتا کہ ہاں یہ گل تو بڑی اچھی ہے، تانوں اسی بلاواں گے وڈے اپنے چرچ دے وچ کہ تسی اس موضوع دے تے خطاب کرنا. تو احمد دیدار صاحب کہتے ہیں کہ میں انتظار ہی کر رہا، وہ اللہ نو پیارے ہو گئے، دنیا تو چلے گئے، اس انتظار جی کدوں میں دعوت ملے گی تو میں جا کے اتنے خطاب کراں گا. پتہ تو سارا کچھ ہے انہوں نے، لیکن بہرحال انہوں دی اپنی چودراہٹاں جڑیاں انہوں نے یہ گل نو منن نہیں دینیاں. خاص طور تے انہوں دے وڈے پادری، انہوں دی کیا ٹھاٹ باٹ ہے، کیا انہوں دی براعات ہیں، کیا انہوں دے تنخواہیں. ظاہر ہے کہ جے وہ عیسائیت چھڑ دین تے یہودیت چھڑ دین تے پھر انہوں دے پلے کی رہ جانے؟ کچھ بھی نہیں.
یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف، ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ، وینہاہم عن المنکر، اور برائیاں تو روکਣਗੇ، ویحل لہم الطیبات، اور پاک چیزاں ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ حرام ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ قرار ਦੇਣਗੇ کہ جائز ہیں، کھاؤ پیو، حلال ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور ਉਹਨਾਂ ਤੇ ناپاک چیزاں، گندیاں چیزاں وہ کہਣਗੇ یہ حرام ہیں، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ استعمال کرو، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੇ ਪਾ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ اور ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਦੇਣਗੇ، ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਣਗੇ، ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ، وَعَزَّرُوهُ، اور ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ، وَنَصَرُوهُ، اور ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن کی سی اللہ دے دین نو غالب کرنا، اللہ نے انہوں نے بھیجا ہی اس کام واسطے سی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ ہی تو ہے جنہیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو قرآن مجید دے کے تے سچا دین یعنی اسلام دے کے بھیجا تاکہ وہ اس دین نو کل دے کل دین تے غالب کرتا ہے۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام آپ عرب دی سرزمین تے کر دیتا، جزیرہ نما عرب دے اتے اللہ دا دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھوں غالب ہو گیا، اور ہن دوبارہ پھر پوری دنیا تے غلبہ ہونا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نو، انہاں دے جانثاراں نو، انہاں دے ساتھیاں نو، انہاں دے ایمان لے آن والے نو یہ توفیق اور ہمت دے گا کہ وہ اللہ دے دین نو پورے زمین دے اتے، پورے گلوب دے اتے غالب کرن گے۔ تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد۔ انہاں دے کوئی جائیداد دا جھگڑا نہیں سی، انہاں دے کدھر پیسے نہیں سے پھسے جڑے انہاں دی مدد کر کے انہاں نوں دوانے سن، نہیں، انہاں دے مشن دے وچ انہاں دا دست و بازو بننا، انہاں دا مددگار بننا۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ پیچھے چل دین، وہ پیروی کر دین اس نور دی جیڑا انہاں دی نازل کیتا گیا، یعنی یہ قرآن مجید۔ اولئک هم المفلحون، ایہو ہی لوگ کامیاب ہون والے ہون گے، فلاح پان گے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، لوکو اے نبی کہہ دیو، لوکو میں تاڑے سارے دی طرف بھیجا آیا اللہ دا رسول ہاں، او اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ جدی بادشاہی اسمانہ تے زمین دے ہوتے، اس پوری کائنات دے ہوتے، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، او دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، اوہی زندگی دیندا ہے تے اوہی موت دیندا ہے۔ فآمنوا باللہ و رسولہ، تے منو اللہ تے او دے رسول نو، ایمان لیاؤ اللہ تے او دے رسول تے۔ النبی الامی، جڑے نبی اور ان پڑھ ہیں، الذی یؤمن باللہ و کلماتہ، جڑے اللہ تے اور او دیاں گلاں تے، او دے کلمات تے، او دے حکمات تے ایمان لیاندے، واتبعوہ، تے او دی پیروی کرو، او دے پیچھے لگو، لعلکم تہتدون، تاکہ تانوں راہ لب جاوے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله